दहशतगर्दी की जंग में शमूलियत पाकिस्तान को $200 अरब में पड़ी। खुदकुश हमले हुए। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी की फ्रंट लाइन स्टेट बन गया। जनरल परवेज मुशर्रफ की इक़्तिदार से बेदखली के बाद वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अमरीका का दौरा किया। उन्हें भी प्रोटोकॉल दिया गया, मगर फिर तारीफों कुर्बतों के साथ साथ पाकिस्तान में एबटाबाद पर हमला भी हुआ। उम्मीद की जा सकती है दैट गोइंग फॉरवर्ड वी डू रियलाइज कि ये बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रही है। देयर इज़ नो फ्री लंच, दैट इज़ लेसन 101 ऑफ ऑल डिप्लोमेसी ऑफ ऑल फॉरेन अफेयर्स। मगर एक अहम तरीन मौके पर यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि एक बहुत कोल्ड पैच के बाद कि जिधर बाइडन इमरान खान साहब को बहैसियत वज़ीर आज़म फ़ोन करने को तैयार नहीं थे, हम बेहतरीन एक ऐसे ताल्लुकात में अपने आप को पा रहे हैं कि जिधर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू सीज़, बट व्हाट इज़ देयर टू गिव, व्हाट इज़ देयर टू लूज़, इस हवाले से भी बहुत क्लैरिटी होना ज़रूरी है। और अपने रीजनल पार्टनर्स बिलखसूस चाइना को ऑन बोर्ड रखना उससे भी अहम ज़रूरी है। बात करते हैं, सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब। एयर मार्शल साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, जहां एक तरफ बहुत ही बेहतरीन ये लगता है और महसूस भी होता है कि वर्ल्ड स्टेज के ऊपर पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप का नाम लेकर खराज तहसीन पेश की जा रही है और हमने बेहतरीन किरदार भी अदा किया है अनडाउटेडली इन द सीज फायर, मगर एट द सेम टाइम देयर इज़ नो फ्री लंच। और एक तारीख बताती है दैट इट इज़ बीन अ वेरी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप विद अमेरिका। आज जब सदर ट्रंप क़यादत की तारीफ करते हैं, खुले बंदों करते हैं, इज देयर समथिंग टू बी वरीड अबाउट सर? Bismillahirrahmanirrahim. Ben, thank you very much for being with you. I think you're pointing out towards a very, very right direction. वो हेनरी किसिंजर की तो अब किताब का इतनी दफ़ा जिक्र हो चुका कि हमारी दुश्मनी भी बुरी और हमारी दोस्ती उससे भी बुरी। और जो माजी का सबक है, अगर हम उससे सबक नहीं सीखते तो फील्ड मार्शल अयूब को भी गले से थपथपाया जाता था, प्यार किया जाता था, जो उसको प्रोटोकॉल दिया जाता था। तो बात यह है कि हमें पॉजिटिव तो रहना चाहिए। ये बहुत पॉजिटिविटी है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने खुद फरमाया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान सफारतकारी को अच्छी तरह से डील कर रहा है। हमारी रेलेवेंस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है। हमारी रेलेवेंस दुनिया में, बल्कि मशरिक़ वुस्ता में हमारी मौजूदगी एक बहुत बड़ी सबूत है कि अल्लाह ताला हमें इज्जत दे रहा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें आज चीन की भी स्टेटमेंट आई है जिसमें उसने कहा है कि जो अर्थ रेयर्स हैं वो उस पर हमारा और अमेरिका का कोई तसादुम नहीं। आपका हमें बिल्कुल बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से अपनी राहें मुतय्यन करनी चाहिए। वी हैव टू टेक द स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस। वी शुड नॉट बी डिसाइडिंग इन आइसोलेशन सो दैट टुमारो वी आर नॉट फेसिंग अ सिचुएशन वेयर बाय पीपल कुड इजीली से कि यार कल आपने पहले कल के सबक से क्यों नहीं सीखा। और आपको ये पता है कि हमारे ऐसी मुखालफाना आवाजें उठ रही हैं। हमें उसको पॉजिटिविटी में लेते हुए लेकिन सारे पहलुओं पे नजर रख के और फिर दूररस फैसले करने चाहिए। ये आपने बहुत बेहतरीन फरमाया सर। अमेरिका तो आता जाता रहा है, लेकिन द जोग्राफी डजंट चेंज। हमारे नेबर्स, रीजनल पार्टनर्स जो हैं वो हम तब्दील नहीं कर सकते। चीन को भी एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है सर। ईरान भी हमारे साथ मौजूद है, उधर भी फ्रिजर्स मौजूद हैं। मगर F-16 मिज़ाइल हो, डिफेंस एग्रीमेंट हो, डिप्लोमेटिक एक्सपोजर हो, ये सब कुछ बढ़ रहा है सर। एंड दीज आर ऑल पॉजिटिव न्यूज़ दैट्स कमिंग इन एज कम, स्पेशली अगर आप इंडिया और भारत के तनाजुर में देखें सर। इतना स्टार्क ग्लेयरिंग फ़र्क है अभी कि इसको अपॉर्चुनिटी समझ के सीज करना ये भी अशद ज़रूरत है। व्हाट इज़ द एंड गेम सदर ट्रंप की एज फार एज यू आर कंसर्न इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान? देखिए, जो मैं अपने लिहाज से देखा हूं, हमें अपना हर फैसला अपने मफाद में करना चाहिए। हम आज तक ये स्लोगन तो बोलते रहे हैं कि दुनिया में लोग अपने मफाद में फैसले करते हैं, लेकिन हमने शायद बाज़-औक़ात बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूँगा, बाज़-औक़ात हमने अपनी शख्सी दानिशमंदी को भी सामने रखा। मेरे ख्याल में जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, वो ये है, किसी सूरत हमें चीन का दोस्ती का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। हम किस हद तक भी जाएं, उनको जिस एतमाद में ले सकते हैं, उस दरवाजे को किसी सूरत बंद ना करें। ईरान बदकिस्मती से आज इतना रेलेवेंट नहीं है और ना ही हमारे उसके साथ कभी भी बाएतमाद रिलेशन रहे हैं, जो कि रहने चाहिए। बट ये दिस इज रियलिटी दैट ईरान हैज आल्सो नॉट बीन वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स अस, सो वी शुड आल्सो टेक इट दैट वे। सो चीन को साथ लेके चले। सऊदी अरेबिया आपके साथ है और ये जो आशीष बात हो रही है, इसमें सऊदी अरब की डेफिनेटली मंशा भी शामिल है, इंशा भी शामिल है। मैं देख ही रहा हूँ कि इंशाअल्लाह शॉर्ट टर्म में तो हमें बहुत फायदा होने वाला है। मिलिटरली आपने मिसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई, शायद F-16 की कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी बढ़ जाए, शायद आर्मी के लिए कुछ अच्छे
ہیلی کاپٹرز اور بھی لینڈ فورسز کے لیے کوئی اچھی چیزیں آئیں جو کہ آنی چاہیے. ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے, لیکن اس سے بڑھ کے ہمیں جس پہ فوکس کرنا ہے وہ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ, وہ ہے اکنامک اسٹریٹجی. What is the economic strategy which we are looking for? If we are not focusing on economic strategy and we are just focusing on few missiles or few tanks, میں ہوں تو فوجی آدمی, آپ کو برا, لوگوں کو برا لگے گا. حقیقت یہ ہے آپ کو اکنامک اورینٹیشن پہ توجہ دینی چاہیے. آپ کا انرجی کا پرابلم ہے, اس کے لیے کوئی دور رس فیصلے کروانے چاہیے. سر, وزیر اعظم پاکستان نے کل بہت تعریفوں کے پل باندھے, بلکہ ایکسٹریملی آبجیکٹیو ویو نہیں لیا گیا. بہت سے اور ورلڈ لیڈرز گلوبل سٹیج پہ موجود تھے جنہوں نے اتنا ایکسٹریم ویو نہیں لیا. سر, دیر آر شیڈز آف گرے, بگ شیڈز آف گرے. کل صدر ٹرمپ نے بلکہ خود یہ اعتراف کیا کہ اسرائیل کو وہ ہتھیار دیتے آئے ہیں. اس جینوسائیڈ کے اندر امریکہ کا کیا کردار تھا وہ تو کھلے بندوں نے خود اپنے تئیں اعلان کر دیا. باوجود اس کے جتنی تعریفیں کی گئیں, جتنا انکنڈیشنلی سراہا گیا ایز دا مین آف دا آور, دا ورلڈ نیڈز دس مین, دا مین آف پیس, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ دس از پیورلی ریفلیکٹیو آف ہاؤ ٹال یو آر ایز اے اسٹیٹس مین. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے کلیکٹیو وزڈم وچ شوڈ بی ریفلیکٹڈ, اٹ شوڈ ناٹ بی انڈیویجولی. میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں, لیکن مجھے ایک کلیکٹیو وزڈم کو لے کے جانا چاہیے. ہو سکتا ہے جب میں کلیکٹیو وزڈم کروں تو ایسے اسپونٹینیس مومنٹ پہ بھی میری بیک گراؤنڈ میں میری وہ گرومنگ تو میں نہیں کہوں گا, میری اورینٹیشن وہ ہو جس میں مجھے الفاظ کے چناؤ میں بہت زیادہ اعتماد اور بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں, یہ اتنی جلدی اتنی زیادہ تعریف اتنے انریلائبل ملک کی اور اس شخص کی, جسے خاص طور پہ ٹرمپ کہا جاتا ہے, جو کہ سوئنگ کا ماسٹر ہے, ہی کوڈ سوئنگ ایدر وے. سو میں ذاتی طور پہ اگر لوگوں کو برا نہ لگے تو اتنی زیادہ ہمیں آؤٹ آف دا وے نہیں جانا چاہیے. اس وقت شاید کچھ اور چیزیں بھی کہنے کے قابل تھیں جن کا اشارتاً ذکر ہو جاتا تو شاید ہمارے, بلکہ میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھتی ہوں سر, وہ اشارتاً ذکر ابراہیم اکارڈز کا ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ وزیر اعظم نے آج ایکس پر تو یہ واضح کیا کہ 1967 بارڈرز جو ہیں انہی کو اس حوالے سے ہی ہم اب قائم ہے اپنے موقع پہ, فلسطین کے حوالے سے, اور یہ سلوشن جو ہوگی یہ دارالحکومت القدس کے حوالے سے ہم تسلیم کریں گے. مگر صدر ٹرمپ نے بھی اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا کہ یہ سارے ملک ابراہیم اکارڈز کے اوپر متفق ہیں. سر, یہ بڑا دھچکا ہے ہمارے لیے. آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی اس موقع پر کہیں نہ کہیں یہ بات کہنی چاہیے تھی یا وضاحت اس کی دینی چاہیے تھی؟ میرے خیال میں تو ان کو شروع ہی اس طرح سے کرنا چاہیے, بیکاز وہ جو جگہ تھی, جو مقام تھا اور جو اوکیزن تھا, وہ ہوا ہی فلسطین کی وجہ سے تھا, فلسطین کے لوگوں کے لیے, غزہ کے لوگوں کے لیے. تو میرے خیال میں اگر ہم اس سے شروع کرتے, اگر چوائس دی جاتی تو آپ اس سے شروع کرتے, پھر اس پہ لنک کرتے ہیں. اور دیکھیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ کو ٹرمپ کی تعریف کرنی چاہیے. اس نے آفٹر آل واٹ ایور یو سے, واٹ ایور وی ہیو اباؤٹ ہز personality and his deeds, and whatever as an American lobby, whatever we have our apprehensions and concerns, we can appreciate him. But looking at the reality, we were there together with all those forces for one cause, one reason, and that was for Gaza. So you feel کہ شہباز شریف صاحب نے ایک اپرچونٹی مس کی ہے, ٹرمپ لسننگ موڈ میں ہے؟ بالکل ہے, اور اگر نہیں بھی ہے, میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت بڑی طاقتیں تھیں. جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سعودی عرب, قطر, ترکیہ اور ایجپٹ ہیں. اگر ہم ان سے آگے نکلنے کے چکر میں ہیں تو ہمارا, میں بڑے احترام کے ساتھ کہوں گا, ہمارا اتنا رول نہیں بنے گا. ہمارا اپنا رول جو بنتا ہے, جس کو ریلیونٹ ہمیں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو, لیکن اس کی ریلیونس جو تھی اس اوکیزن کو ضرور ریلیٹ کرنا چاہیے تھا. باقی ٹھیک ہے, ڈپلومیسی میں آپ اپنے جو کلیکٹیو ویژن اور دورس نتیجے, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہمارا فوکس اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, نہ کہ اپنے آپ کو ملٹری آ جائے گی انشاءاللہ, اسٹرینتھ بھی آ جائے گی, آپ میں عزم بھی ہے, آپ میں طاقت بھی ہے, لیکن اکنامکس آپ کی سب سے بڑی فوکس ہونی چاہیے. اور جس اوکیزن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی, دنیا اقوام عالم میں مقام دیا, اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور سر, میں یہ آپ سے ایک سوال ایئر فورس کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی, امرام میزائل کے حوالے سے جاننا چاہوں گی. F-16 کی کیپیبلٹی کتنی بڑھ جائے گی اور مؤثر ہو جائے گی؟ پہلا اگر ہم حقیقت سے دیکھیں تو امرام میزائل ہمارے پاس پہلے بھی تھے, بٹ اٹ از آل اباؤٹ نمبرز گیم. بیکاز جب آپ اس طرح کے سانحے میں جاتے ہیں, جب بدقسمتی سے وہ واقعہ ہوتا ہے, تو اس وقت پھر آپ
اپنے پائلٹس کو فریڈم آف لبرٹی دیتے ہیں، جس طرح اس دفعہ ہمارے لیڈرشپ نے دی، ایئر فورس کی لیڈرشپ نے دی، اس وقت آپ نمبرز بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی کیپیبلٹی ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ پاکستان کے جو کیپیبلٹی ہے اس میں بہت پازیٹیوٹی آئے گی. پاکستان کا امیج فرام اے ملٹری پوائنٹ آف ویو، اگین F-16 کو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اتنا یوز نہیں ہوا، میرے خیال میں امرام کے آنے سے، مزید آنے سے ہم اور آگے نکلیں گے. اور میرا ایک ماننا ہے کہ شاید یہ صرف امرام تک ہی نہ رہے، اس میں F-16 کی کیپیبلٹی بھی انشاءاللہ اسی تناظر میں بڑھے گی. اور اے مارشل صاحب 1980s میں F-16s دیے یو ایس نے، اس کے بعد کچھ ڈیفنس کی مزید جو ہیں چیزیں نہیں دیں. یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے آپ کے نزدیک دیز پیکٹس بینگ میڈ ایٹ دس ٹائم ود انڈیا بینگ آن دا سائڈ لائنز جسٹ واچنگ اینڈ آر ڈیفense equilibrium tilting towards a positive with America, not just China and Russia. ایک بات تو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ Americans can swing any way. At any time. At any time, at the time of their own choosing, not at the time of your requirement. آپ دیکھیں کہ جب ہم نے F-16 ہمیں ضرورت ہے تو انہوں نے ہمیں سویا بین اور بینز دینے کی کوشش کی which was not legitimate. پھر ہمیں فضائی بحری بیڑے کے چکر میں الجھائے رکھا، اور پھر جب افغانستان میں دنیا ان کے ساتھ نہیں تھی ہم نے کھڑے ہوئے. So again, sorry to state that it is not a reliability factor. However, if you look at today's reality, if you look at the strategical and military environment of today, yes, it would definitely make a huge impression for the Russians, for the Indians. چائنا کے ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ اتنی میچور رہے گی کہ اس کو اپنے ساتھ رکھے گی، اور ان کے ساتھ کبھی امریکہ کے ساتھ کبھی کمپیریزن میں نہیں لے کے آئیں گی. امریکہ کے جو مسائل جو ہمیں ملیں گے اور جو F-16 کی کیپیسٹی انشاءاللہ امپروو ہوگی، چائنا والے جو اسٹرینتھ ہماری ہے وہ وہیں پہ رہے گی اور اس سے آگے نکلتی جائے گی، اور اسی پہ ہمارا فوکس بھی ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی، ایک بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کا کہہ رہے تھے کہ ایک ایسے اتحادی کے ساتھ کہ جس سے آن اینڈ آف اگین ہاٹ اینڈ کولڈ ریلیشن شپ، انتہائی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہی ہے، اور ایک ایسے ٹائم پہ وزیر اعظم پاکستان کا انکنڈیشنلی ان کو کمپلیمنٹس اور تعریفوں سے شاور کر دینا، جبکہ غزہ کی 2 سال کی تباہ کن جنگ کے بعد امن معاہدے پر دستخط تو ہو گئے ہیں، لیکن دنیا ایک امتحان میں سرخروئی ہوئی ہے. مگر وزیر اعظم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ سنگین آزمائشیں ابھی بھی باقی ہیں. اسرائیل کی 2 سال کی مسلسل بمباری، قحط، جینوسائیڈ، نسل کشی، سول آبادی کی تباہی کے بعد